बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो हमारा रूहानी गुफ्तगू का होता है। लेकिन इस रूहानी गुफ्तगू में आपको हज़रत बायज़ीद बस्तामी का एक मैं ज़िक्र जो है वो ज़रूर सुनाता चला जाऊँ। हज़रत बायज़ीद बस्तामी अपनी वालदा के पास गए और अपनी वालदा को कहते हैं कि वालदा, अगर आप मुझे अपने हकूक़ छोड़ दें, माफ़ कर दें, तो मैं अल्लाह की तलाश कर लूँ। माँ और अल्लाह में से अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अल्लाह को तलाश कर लूँ। माँ ने कहा, मैंने तुझे अपने सारे हकूक़ जो हैं वो माफ़ किए, तुझे अल्लाह को तलाश कर। हज़रत बायज़ीद बस्तामी जो हैं वो जंगलों में निकले और लिखा हुआ है कि तकरीबन 12 साल वो अल्लाह को ढूंढते रहे। फ़कीर हो गए बिल्कुल, और मलंग हो गए, भूखे नंगे प्यासे अल्लाह को ढूंढते रहे, इबादत करते रहे। 12 साल के बाद वो जब गुज़र रहे थे अपनी माँ के घर के पास से, तो सोचा कि माँ को जो है वो भी मैं मिलता चला जाऊँ। रात का वक्त था तो सोचा माँ की खिदमत तो कभी की नहीं है, इस वक्त ना उठाऊँ, इंतज़ार कर लेता हूँ। सुबह के वक्त तकरीबन फजर से पहले अंदर से पानी भी में निकलता हुआ महसूस हुआ, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि माँ शायद तहज्जुद के लिए उठी होगी। तो उन्होंने दरवाज़े के ऊपर हल्की सी चाप दी, यानी कि थपथपाया, खटखटाया। तो माँ ने अंदर से आवाज़ दी, बायज़ीद 1 सेकंड ठहरो, मैं आ रही हूँ, 1 लम्हा ठहरो, मैं अभी आ रही हूँ। एक तो बात यह कि बेटों की थाप जो है वो माएँ पहचानती हैं, और फिर बायज़ीद जैसा हो तो वो शनाख्त हो जाती है। जब देखा माँ ने बायज़ीद को तो हशर उनका और हाल उनका बहुत ही बुरा था। माँ ने देखा, कहा, बायज़ीद तो क्या करता रहा है? उसने कहा, माँ अल्लाह की तलाश में जंगल में था। माँ उस वज़ू करके निकली थी, तहज्जुद का वक्त था। उसने हाथ उठाए और अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मेरा बेटा 12 साल से तुझे तलाश कर रहा है, तूने अभी तक अपना अदराक इसको नहीं दिया। हज़रत बायज़ीद कहते हैं 12 साल में वो कैफियत पैदा नहीं हुई जो माँ के इस जुमले ने मेरे कल्ब पे तारी कर दी। सोचने की बात यह है कि जब हम अपने बुज़ुर्गों की इस कैफियत की बात करते हैं तो हम इसको हमेशा एक कहानी समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये कहानी है नहीं। बात उतरती है कल्ब पे और असर तो रखती है। आज बात करेंगे उन तावीज़ों की जो हम अक्सर समझते हैं कि बहुत से दोस्त समझते हैं, अक्सर तो नहीं समझते, बहुत से दोस्त समझते हैं कि ये एक गैर मज़हबी या गैर शरई काम है। लेकिन इसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तावीज़ जो हैं वो कोई मुसलमानों के साथ निस्बत रखते हैं, एक, क्या इनके साथ अच्छा अमल किया जा सकता है या इनके साथ बुरा अमल भी किया जा सकता है। हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से डॉक्टर साहब। और हमारे साथ जनाब हमेशा की तरह इंतहाई मोहतरम महमूद अहमद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम सैयद अली ज़ैदी, माहिर इल्म नजूम, माशाल्लाह ताला। तावीज़ भी देते हैं शाह जी? नहीं, तावीज़ नहीं देता। तावीज़ नहीं देती, इल्म है तावीज़ों का? इल्म है, अलूम जानता हूँ, सिख है ये। बेहतरीन। और हमारे साथ होंगे अबू अब्दुल्ला, अगर आप इजाज़त दें तो अबू अब्दुल्ला से बात जो है वो इब्तिदा कर लीजिए। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हुज़ूर अक़दस, ये फरमाइए कि आप तावीज़ जो है ये हमने देखा है अरबी में भी लिखा हुआ, उर्दू में भी लिखा हुआ, नंबरों के साथ भी लिखा हुआ। ये तावीज़ को ज़रा थोड़ा सा समझा दीजिए, ये तावीज़ होती क्या चीज़ है? तावीज़ बेसिकली ऐसी है जिसे जिस्मानी मर्ज़ के लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। जी जी। किसी भी रूहानी जायज़ या नाजायज़ काम के लिए ये एक दुआई है सर। जायज़ और नाजायज़ काम के लिए जायज़ भी यूज़ होता है, नाजायज़ भी यूज़ होता है। तावीज़ अपनी ताकत रखता है, एक मेडिसिन समझ ले सर, रूहानी। यानी कि ये जो, अच्छा ये फरमाइए कि ये जो नंबर होते हैं इसमें अंदर लिखे हुए, और कभी कभी इसके अंदर अरबी ज़ुबान के अंदर कुछ लिखा होता है, अलिफ बे या अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, या कभी कभी फ़रिश्तों के नाम लिखे होते हैं, इनके क्या मकासद होते हैं? सर ऐसा है कि नबियों के नाम लिखे होते हैं, फ़रिश्तों के नाम लिखे होते हैं, अल्लाह के नाम लिखे होते हैं। इसके अलावा जो रॉन्ग यूज़ करते हैं उनमें लाइन के नाम भी लिखे होते हैं। ये ताकतें हैं, जिस तरह हमारी अल्फाजी ताकतें हैं, हम अल्फाज बोलते हैं तो वो ताकत रखते हैं। हाँ। अगर हम कोई अच्छा लफ्ज़ बोलते हैं तो प्यार से लोग बात करते हैं, गुस्से से बात नहीं करते। अगर कोई तल्ख जुमला बोलते हैं तो लोग उसका मतलब गुस्से से जवाब देते हैं। सेम लाइक अल्फाजों की ताकतें हैं, तासीरें हैं, इनकी तकसीरें हैं, ये ताकत रखते हैं। शाह जी, आप क्या कहिएगा, तावीज़ क्या चीज़ है?
तावीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। इमाम तकी अल जवाद ने इसका बड़ा अच्छा माना दिया है। तो इमाम मासूम फरमाते हैं कि तावीज़ एक दुआ है। इसका मतलब ये है, यानी कि जो लोग, तावीज़ का मतलब एक दुआ है जिसको पढ़ने से इंसान अल्लाह की पनाह में ख़ुद को दे देता है, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह की पनाह में इसको दे दिया जाए। लेकिन फिर मुख्तलिफ लोग, क्योंकि ये कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तावीज़ों गंडे, और क्योंकि हज़रत सुलेमान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये कुरान पाक में मुख्तलिफ वाक़यात इनके मिलते हैं। और सूरह वन्नास में भी है कि गिरों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वाले। तावीज़ तो नहीं है ना गिरा पे पढ़ना, वो भी एक इसकी किस्म है सहर की। अच्छा जी। तो तावीज़ सहर होता है, जादू होता है? नहीं, तावीज़ सहर नहीं होता, इसके इस्तेमाल के तरीके होते हैं। जैसे एक हम अल्फाज में पुर करते हैं, ठीक है, फिर उसकी चाल होती है। अगर हमने किसी को बेहतरी के लिए देना है, कोई बंदा बीमार है या कोई रिस्क में बरकत के लिए हमारे से मांग रहा है, तो हमने उसकी चाल, उसको सही जो उसकी चाल है उससे उसको पुर करके, लेकिन तावीज़ के काम करने की ये शर्त होती है कि पहले आप उस तावीज़ के आमिल हों। बिलफर्ज आप तावीज़ का भी आमिल होता है? बिल्कुल, इसके अलावा काम नहीं होता। बिलफर्ज आपने सूरह इखलास का तावीज़ आपने अददी तावीज़ बनाया है, लेकिन उससे पहले आपको सूरह इखलास का आमिल होना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम बिल्कुल हरगिज नहीं करेगा। अददी से मुराद है जिस तरह बिस्मिल्लाह को 7, 8, 6 लिखते हैं, तो सूरह इखलास को भी आप अदद के अंदर ले। उससे क्या नफ़ा या नुकसान होगा? उससे यानी कि अगर जब आप आमिल हैं तो उसको आप लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर। कोई बच्चा डरता है ख्वाब में, या छोटे बच्चे जो हैं दूध पीना छोड़ देते हैं, या किसी पर खैर बरकत नहीं है, ठीक है, तो इसके ये मुस्बित तरीका है इस्तेमाल करने का। लेकिन अगर इसको यानी कि किसी के जालिम के शर से बचाना है तो उसकी चाल फिर उलट देनी होती है, यानी कि उनके आदात जो हैं, क्योंकि कुरान पाक को तो आप आगे पीछे किसी आयत को नहीं कर सकते, उसमें फिर आप आदत की चाल, जिसे कहते हैं कुरान उल्टा पढ़ना। नहीं, कुरान उल्टा पढ़ना नहीं कहते। जैसे अब कहते हैं, जैसे ABC है जी, तो आपको पहले Z लिखना पड़ेगा, ठीक, फिर आपको A तक आएंगे, A तक, और ये आप करेंगे जब आपने उसको सारी आयत को अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसके यानी कि जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 786 अदद हैं, तो इस तरीके से जो उलमा हैं, जो आमिल हैं, तो उन्होंने इनके आदात निकाले हैं, और इसके बाकायदा नक्श किताब में मुफातिउल जिना किताब का नाम है, जिसमें इमाम मासूम जो उनसे इमाम अली रज़ा के भी तावीज़ मौजूद हैं, मौला अली सरकार के भी जो तावीज़ है, मुफातिउल जिना किताब का नाम है। उसके अंदर ये बताइए कि बहुत से लोग ये भी कंप्लेंट करते हैं कि जनाब हमारे घर में से तावीज़ निकले, तो वो जब कहते हैं कि हमारे घर से तावीज़ निकले या तकिए के अंदर से या बिस्तर के नीचे से, तो ये मतलब नहीं होता कि किसी ने गले में पहनाए या उसके ऊपर कोई अच्छा काम था। वो मकसद ये होता है कि उसकी वजह से हमारे बहुत से काम जो हैं वो रुक गए या बंदिशें हो गई, तो इसलिए भी तावीज़ हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तावीज़ तावुज़ से निकला है, जिसका मतलब पनाह है और पनाह मांगना। और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुसीबत के नाज़िल होने के बाद अगर कोई तावीज़ लिया जाए तो वो उन तमाइम में शामिल नहीं होता जो तमाइम बिशिरक हैं, जो उन चीज़ों में शामिल नहीं, उन चीज़ों में, अरबी में तावीज़ को तमीमा कहते हैं ना, तमाइम, उसमें शामिल नहीं होता जो शिरक में मौजूद हैं। और यही राय जनाब हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला तो इसमें शिरक के मर्याद क्या मतलब ये है कि अगर आप मुसीबत के नाज़िल होने से पहले तावीज़ पहन लेते हैं कि ये मुझे मुसीबत से बचाएगा, एक नज़रिया है, ठीक, तो फिर आप अल्लाह से, एक बड़ी गलत सी बात हो गई। ठीक है, अब आपका जो सवाल है उसकी तरफ आते हैं। तो गुजारिश ये है कि कुछ तावीज़ जो तकियों में रखे जाते हैं वो बाज़ औक़ात इसलिए होती हैं कि कुछ लोगों को नींद नहीं आती, उन्हें अगर पॉजिटिव इस्तेमाल देखा जाए तो उन्हें जो है वो सूरत कहफ़ की आयत लिख के दे दी जाती हैं। जो शख्स कहता है जी मुझे नींद नहीं आती,
اسے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی شخص کے اوپر تاثیرات باطلہ جو بغیر بتائے ڈالے جاتے ہیں یا چھپائے جاتے ہاں جی ہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہ نقصان کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یعنی کہ تعویذ جو ہے وہ منفی جادو کے لیے بھی ہو سکتی ہاں جی منفی اثرات بھی ہوتے ہیں تعویذ کے، مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں. تعویذ سے آپ جیسا چاہیں کام لے لیں، کیونکہ تعویذ جو ہوتا ہے اس کے ہوتے ہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے مربع کا تعویذ جس کے مربع سے مطلب اسکیئر جس کے ہوتے ہیں 9 خانے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے مثلث کا تعویذ 9 خانے کا ہوتا ہے. مربع کا تعویذ جو ہوتا ہے وہ 16 خانے کا ہوتا ہے. مخمس کا تعویذ 25 خانے، وہ اس کی تعداد ہے. اچھا 25 خانوں کا ہوتا ہے. مسدس کا تعویذ جو ہوتا ہے وہ 36 خانوں، یعنی تعویذ ایکسٹینڈ ہوتے جاتے ہیں اپنی تاثیرات کے حساب سے. جتنا بڑا ہوگا اتنا اثر زیادہ ہوگا، اثرات بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کے اندر عبارات بھی زیادہ ہوں گی، اعداد بھی زیادہ ہوں گے، حروف بھی زیادہ ہوں گے، اور ان سب کی تاثیرات اس کے اندر جمع ہو. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب لکھے ہوئے کا تو اثر کیسے ہوتا ہے؟ پڑھے ہوئے کا تو اثر ہے، لکھے ہوئے کا، اور وہ بھی اگر اس کو الفابیٹس میں یا نمبرز میں لکھا جائے، یہ کیسے اثر ہوتا ہے؟ میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں، نہ میں نے کہیں پہ پڑھا ہے. زیادی صاحب نے جس کتاب کا نام لیا مفاتیح الجنان، وہ شیخ عباس قمی کی لکھی کتاب ہے. قم کے یہ عالم تھے اور بہت اعلیٰ پائے کی روحانی شخصیت تھے وہ. تو ان سے کسی نے پوچھا شیخ عباس قمی کہ آیا ممکن ہے کہ روز محشر معصومین ہماری شفاعت کر سکیں؟ تو شیخ عباس قمی کا کہنا ہے کہ اس قم کو بخشوانے کے لیے میں عباس قمی کافی ہوں، کہ میری عبادات اور میں اپنا اتنا مقام سمجھتا ہوں. ان کی جو لکھی کتاب ہے اس میں جتنے بھی تعویذات ہیں وہ تمام عربی میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، ائمہ معصومین کی دعائیں ہیں، مناجات ہیں، وہ تمام عربی میں ہیں. نیومرولوجی میں اگر آپ آتے ہیں قرآن پاک کو یا آیات کو کنورٹ کرتے ہیں، اس سے مطلب بدل سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک میں مثال دوں گا، 666 جی 666 یہ الومیناٹی کا نمبر ہے، دجال کا، شیطانیت کا. اگر آپ کو ایسا تعویذ بنا رہے ہیں تو اس میں اگر یہ عدد آ جاتا ہے آپ کا نیومرولوجی کے حساب سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ تعویذ آپ کا ٹھیک رہے گا، نوری رہے گا، وہ شیطانی میں آٹومیٹکلی کنورٹ ہو گیا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیات کے مطابق جو آیت جس موقع پہ نازل اس کی تفسیر کو پڑھتے ہوئے، اس کی تاثیر سمجھتے ہوئے آپ اس مطابق پڑھنا زیادہ افضل ہے یا لکھ کے گلے میں ڈالنا؟ دیکھیں ہر وقت آپ پڑھ نہیں سکتے، کبھی کوئی ایسی مجبوری ہے آپ اپنے آپ کو باوضو نہیں رکھ سکے، حصار نہیں رکھ سکے. یہ آپ کے لیے بلٹ پروف جیکٹ کا ایک کام کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کے ہمزاد کے ساتھ جب کوئی شیطانی مخلوق اٹیچ ہونا چاہ رہی ہے، آپ پہ کسی نے تعویذ ڈال دیا، وہ بندش کا ہے، بیمار کرنے کا ہے، نوکری آپ کی چلی جائے، کسی بھی قسم کا، تو وہ جو شیطانی مخلوق اس تعویذ کے بیک گراؤنڈ پہ آپ پہ حاوی ہونے آ رہی ہوگی، وہ بیچ میں تعویذ جو ہے وہ آپ نے مثال اچھی دی ہے، خلل پیدا کرے گا. لیکن سوال ابھی باقی ہے. جی کالر سے لے لوں. جی السلام علیکم بھائی. جی السلام علیکم سعدون. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. جی سعدون بات کر رہا ہوں، لاہور سے بات کر رہا ہوں سعدون. جی ماشاءاللہ فرمائیے. اچھا سر، میں نے یہ بات کرنی تھی کہ کافی دیر سے میرے ساتھ ایشو چل رہا ہے. مطلب ایک تو بڑی ایک میری مطلب سارا دن میں خوف زدہ، اور ایک دو میرے عزیز ہیں، مطلب وہ امام عزیز ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ مطلب کوئی عمل وغیرہ ہوا ہے. تو اس کے بارے میں آپ جو ہے نا وہ کسی قرآن پاک کی انہوں نے 2-3 آیات بھی پڑھائی، وہ بھی میں پڑھتا رہا ہوں. تو ابھی تک مطلب عمل کس چیز کا ہوا ہے سدون؟ ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس میں لوچ ہی ہو رہا ہے. اور مطلب جاب کے حوالے سے بھی، میں جاب بھی کرتا ہوں، میری جاب میں بھی بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں. اچھا مجھ پہ، میں خود کی بات کر رہا ہوں، خود کی. ٹھیک. تو آپ کے اوپر کس طرح کا عمل ہوا ہے؟ انہوں نے کیا بتایا آپ کو؟ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کی صرف جاب کی ہے، مطلب آپ کسی مطلب رزق کی تنگی کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی تعویذ ایسا ہو جو کہ گلے میں ڈالوں اور کام جو ہے وہ سارے سیدھے ہو جائیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک میں سے کوئی عملیات آیات وغیرہ ایسی ہوں. اچھا کیا تو نے خود ہی جملے کو ٹھیک کر لیا. ہاں، قرآن پاک کی ایسی ہو کہ مطلب کیونکہ سارا قرآن پاک جو ہے وہ رحمت ہے. تو نماز میں 5 وقت کی پڑھتا ہوں اور میں قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں، لیکن یہ کہ قرآن پاک کی کوئی ایسی صورتیں ہوں، ایسی آیات ہوں جن کا ذکر کیا گیا حدیث میں، جن کا اللہ کے رسول نے، تو ان کا مطلب مجھے یہ تمہاری بات اچھی ہے. ایسی قرآن حکیم کی آیات جن کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ یہ
کرنے سے, پڑھنے سے یا پہننے سے یہ مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے ابو دجانہ, وہ آپ سرکار کے پاس تشریف لائے, کہنے لگے, ہاں جی بڑا نام ہے ان کا تاریخ میں, ابو دجانہ کہنے لگے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے کانوں میں بھن بناہٹ, جس کو ہیلوسینیشن آج کل کہا جاتا ہے, وہ ہوتی ہے, مجھے آگ کے نا گولے نظر آتے ہیں. آپ سرکار نے مولا علی کو بلایا اور ایک عربی میں ایک تحریر لکھوائی, وہ تحریر قرآن پاک میں نہیں موجود. وہ آپ سرکار نے جنات اور شیاطین سے ہم کلام ہو کے کچھ گفتگو کی ہے کہ میں حق پہ ہوں تم باطل پہ ہوں, ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا, روز محشر پہ ہمارا ایمان ہے, اس طرح کی کچھ گفتگو ہے. وہ آپ سرکار نے لکھوا کے حضرت ابو دجانہ کو دیا اور کہا اس کو لے جا کے اپنے سرہانے رکھ دو, نیچے رکھ دو اور اس پہ سو جایا کرو. جب ابو دجانہ نے لا کے رکھا تو رات کو جنات کہنے لگے ابو دجانہ اسے ہٹاؤ, ہمیں اذیت ہوتی ہے, ہم جا رہے ہیں, دوبارہ تمہارے گھر نہیں آئیں گے. یہ تقریباً 5 سے 7 مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے قرآن پاک آپ کے گھر میں رکھنا باعث برکت ہے, ویسے ہی آپ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت یا ویسے کوئی عربی کی تحریر جو آپ سرکار سے یا ائمہ معصومین سے صحابہ کرام سے منسوب ہو, آپ اسے لکھ کے اپنے سرہانے یا اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اور قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا مقصد ناجائز نہیں ہو سکتا, وہ کسی ناجائز کام میں آپ کی مدد نہیں دے گی. قرآن پاک اچھی بات ہے یار, ہے وہ ہمیشہ جائز, رائٹ, میرٹ پہ حلال جو کام ہوگا اس پہ آپ کی مدد کرے گی. قرآن سے آپ کبھی بھی معاذ اللہ برا کام نہیں لے سکتے. وہ جو بھی آپ لکھیں گے وہ برکت ہی ہوگی, چاہے وہ مکمل ہو چاہے وہ اس کا حصہ ہو. جی السلام علیکم بیٹا. جی وقار. وعلیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر جی ہم نا بھاور نگر سے بول رہے ہیں, ہماری نا 2014 کے اینڈ میں شادی ہوئی تھی. جی جی. تو اولاد نہیں ہو رہی, ایک دفعہ ہوئی تھی تو ضائع ہو گیا تھا, تو ہم نا علاج بھی کافی کروایا ہے, تو نا پیروں کے پاس بھی گئے تو انہوں نے کہا جادو ٹونے کا مسئلہ ہے. کس نے کہا جادو ٹونے کا مسئلہ ہے؟ یہ جو پیر صاحبان کے پاس جاتے ہیں نا جی وہ. اچھا اچھا اچھا. تو آپ کا لوکل ہی ہے وہاں پہ کوئی پیر خانہ؟ جی کوئی لوکل پیر خانہ ہے آپ کا؟ ہاں جی, بات نا کوئی ایسے لوکل بھی ہیں تو کوئی نا جاننے والے بھی, تو انہوں نے حساب کیا. تو تم اگر پیروں کے پاس گئے اور ان کو یہ پتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی جادو کا ہے یا بندش کا ہے, تو انہوں نے علاج کیوں نہیں تمہیں دیا؟ وہ تعویذ وغیرہ دیتے تھے تو وہ کہتے ہیں انہوں نے نا صحیح علاج نہیں کروایا. وہ تعویذ دیتے تھے وہ تم نے نہیں لیا؟ نہیں وہ لیے ہیں ہم نے. اچھا, تو اس سے فرق نہیں پڑا؟ جی فرق نہیں پڑ رہا, تو نا یہ خون وغیرہ بھی تھوڑا بہت آتا ہے. تو برقع ہمارا نا شادی کے دن تھا, وہ برقع ٹوپی والا جو ہوتا ہے نا وہ گم ہو گیا تھا. تو تمہارا خیال ہے کسی نے اس کے اوپر کام کیا, دکھا دیا اپنا کام؟ جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ابو عبداللہ آپ سے شروع کرتا ہوں, آپ نے مقدمہ سنا, آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ حضور یہ ہے کہ دکانداریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, بہت زیادہ لگائے رگڑا سارے پیروں کو. نہیں میں رگڑا نہیں, حقیقت بتا رہا ہوں سر. اگر وہ جادو بتاتے ہیں ان بیچاروں کو, ان کا برقع اگر گم ہو گیا ہے تو اس کی کوئی دلیل بھی دے نا, کچھ سسٹم ایسا کریں ان کا ایسا کر دے کہ وہ بیچارے کا جو برقع ہے اگر ملتا ہے نہیں ملتا ہے, جادو بتا دیا گیا ہے, ڈرا دیا گیا ہے, دکانداریوں کی طرف اگر بھیج دیا گیا ہے, برقع ہی لے دیں تو سر جان تو ان کی چھڑوائے نا, ان کا علاج تو کم از کم کریں. سر بات سیدھی سیدھی ہے. عبداللہ بہت اچھی بات. جھوٹ جو ہے نا معاشرے میں عام ہے, اور پیروں نے اپنی اپنی, جب تک کوئی ہمارے پاس نہ آئے وہ سچے کے پاس آتا ہی نہیں ہے. ہم یہ بات نہیں سر کرتے. ایسا ہے کہ وہ بتا رہے کہ متعدد جگہوں پہ گئے, جس دکان پہ جائیں گے سر وہ جادو بتائے گا اور نئے سے نیا طریقہ بتائے گا. اچھا, یہ ساروں کو پتا چل جاتا ہے جادو ہے, لیکن وہ توڑ ساتھ نہیں دیتے. سر توڑ ویسا ہے کہ جادو آسان سا کام ہے نا جی, کہہ دیا کہ جادو ہو گیا, شک و شبہات میں ڈال دیا گیا, آگے جا کے تحقیق تدبیر والا کوئی کام نہیں ہے. تعویذ دینا سر عام سا کام ہے, لیکن تعویذ بنانا عام سا کام نہیں ہے. میرے ساتھ کافی سارے دوست ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تعویذ کندہ کرنا, تعویذ کو تحریر کرنا سر کو عام کام نہیں ہے. کرے کیا وقار, کیا کرے مجھے یہ بتائیے. وقار کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی اچھے معالج کے پاس, کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائے, اپنے ٹیسٹ کرائے جا کے اپنے مسز کے, اور پتہ کرے کہ بے اولادی کا سبب کیا ہے. بہترین طریقہ سر یہ ہے, یہی تعویذ ہے اس کا بہترین تعویذ یہ ہے. دنیا ترقی کر گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جادو ٹونا کوئی بھی نہیں ہے. سارے پیر جو ہے نا یہ کہہ دیتے ہیں کہ جادو ہے, تو اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے سر؟ جب اپنے پیسے لے لیتے ہیں اس کو اچھی طرح نچوڑ لیتے ہیں, پھر کسی دور کے پاس وہ بیچارہ چلا جاتا ہے. ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں نا, کراس دا بورڈ تو رگڑا نہیں لگاتے نا یار. سر میں چیتا کی بات ہے, معذرت چاہتا ہوں, بیچارے بڑے جیت بھی ہیں ظاہر ہے. سر بڑے نئے کی شادی آپ کیا فرمائیے گا؟
देखिए पहली एक कॉलर सादून नाम, उस पर उसका, क्योंकि जैसे उसने कॉल की 2 कॉलें, एक वकार और एक सादून, तो दोनों पर जादू की अलामत नहीं है। आपने कैसे न्यूमरोलॉजी से? हाँ जी, न्यूमरोलॉजी से मैंने उनका हिसाब लगाया। सादून का 3 माह के बाद उसके जो उनसे सितारे हैं वो ज़वाल की कैफियत से निकल आएंगे, और 3 माह बाद खुद ब खुद अल्लाह के फजल से इसकी खुद ब खुद नौकरी ठीक हो जाएंगे, लग जाएगी। ठीक। अगर बिलफर्ज इसको कोई शुबा मजीद भी है, अगर जहनी तसल्ली करना चाहता है, तो सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह अल-हम्द 41 मरतबा पढ़ ले, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, तो उससे इंशाल्लाह खैर व बरकत होगी। और दूसरा जो वकार का मसला है, ये जादू कतई नहीं है, ये मेडिकल का मसला है, ये दवाइयों से दुरुस्त ये भी होगा। आपने? ये भी मैंने इसका हिसाब लगाया है बैठे बैठे, तो इसका भी मसला, ये दोनों ही जादू के केस हरगिज नहीं। एक जी, मैं वक्फा ले लूँ, मैं वक्फा लेके वापस आता हूँ। और ये वक्फा ले रहा हूँ, लेकिन ये जो आप सारी चलते हुए तावीज़ देख रहे हैं, इनमें से एक तावीज़ ऐसा है जो कि बुनियादी तौर पे जादू का है, और वो अरब जादू है। लेकिन जब आप ये सारे देखते हैं और ये जब चल रहे होते हैं, तो आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि सारे तावीज़ जो हैं ये कुरानिक हैं। एक अरबिक इसके अंदर जादू का है, वो कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊँगा। पहचानना कितना आसान है, लेकिन फिर मुश्किल भी होता है। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, उन 2 पर तो जादू नहीं था, तो अब इस तरह के कुछ इंसान के साथ नफ्सियाती मसाइल होते हैं, कुछ मेडिकल के मसाइल होते हैं, हर चीज़ को जादू कर। लेकिन जिसने बेचना ही तावीज़ है ना, तो उसने हर चीज़ को जादू की तरफ ले जाना है। लेकिन उससे पहले अगर इंसान की अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च होनी चाहिए। अब एक साहब मुझे फ़ोन करते हैं, जी मेरी 3 शादियाँ हुई हैं और तीनों नाकाम हो गई, अब बताएं मैं उसको कौन सा तावीज़ दूँ? फिट है तो अब मैंने उसके सिर्फ ही तवीज़ बनता है। अच्छा, और कोई तवीज़ नहीं बनता। मैंने फिर हाथों के प्रिंट मंगवाए, हाथों की तस्वीरें मैंने व्हाट्सएप मंगवाई, तो देखा तो उन साहब का ये वाला उभार जो है, जिसको हम उभार कमर बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, और दिमाग की लकीर जाकर गिरती थी उभार कमर के ऊपर, और उसके दिमाग की लकीर शाह जी, हुण एक नवा डोर खोलता है। हुण तुसीं पता की दरवाज़ा खोलिया कि सारियां सस्सां जिहड़ियां ने वो दमाद या नूंह लियाउण तो पहले तुहाडे कोल आणगियां हत्थ खान। फिर अबू अब्दुल्ला कहेगा कि हर बंदा दुकान खोलदा है, तुसीं किसी पासे राजी नहीं है ना। देखिए, जे कोई दुकान खोले ते तुसीं खराब सोच है। देखिए, इसनूं तमीज़ करना भी, यानी कि पहले इस गल दी तमीज़ करो भी, तशखीश करो भी जादू है या नहीं है, फिर उस तो बाद इलाज की तरफ जाओ। ठीक हो गया। हुजूर, एक जल्दी से मुझे आपने जवाब देना, ये तावीज़ों को हम जब गले में डालते हैं तो ये लेदर में भी डालते हैं, लोहे में भी डालते हैं, चांदी में भी डालते हैं, सोने में भी डालते हैं, ये क्या फ़र्क है? लेदर का दी देखें कंफर्म नहीं होता। अगर लेदर का हुक्म सिर्फ है हिरन की खाल पे ना, कुछ आयमा मासूमीन से रवायत तावीज़ है, ठीक है, हिरन की खाल पे। बाकी यहाँ पे कंफर्म नहीं आपको किस जानवर की खाल मिली है। तो मैं एहतियात वाजिब की बिना पे चांदी के खोल में तावीज़ पहनना रिकमेंड करता हूँ। सोना मर्द पे हराम है, ठीक है, और लेदर का आपको कंफर्म नहीं होता। और लोहा आपने पहना तो आपकी नमाज नहीं होती, लोहा उतार देना चाहिए जिस्म से। ये फरमाइए, लोहा उतार देना चाहिए? हाँ जी, तो जो हाथों में पहने होते हैं लोहे के तो नहीं ना, चांदी के आपने चांदी पहन सकते हैं, लोहा नहीं। लोहा अच्छा, मोम जामे में पहना जा सकता है तावीज़? मोम जामे में तो रैप करते हैं ना कि वो पानी से वो खराब ना हो। अच्छा, अगर ये तावीज़ पहना हुआ है तो वॉशरूम जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए ना, वॉशरूम की तो हमने अब जगह मखसूस कर ली, पहले जगह मखसूस नहीं थी। ठीक है, आप ओपन एरिया में कहीं पे भी रफ़ा हाजत अदा कर सकते थे, या गुसल खाना एक अलग होता था। तावीज़ उतारना पड़ेगा? नहीं, आप पहने रख सकते हैं, उसमें कोई गुसल भी कर सकते हैं वो, क्योंकि कवर्ड है ना, वो कवर्ड है, महफूज है। ठीक है। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। मुस्तंसर साहब। वालेकुम सलाम सर। जनाब अली। जी सर, मैंने इंफॉर्मेशन लेनी थी, वालिद साहब और अम्मी की सेहत का सिलसिला इशू चल रहा है ना सर। जी। उस हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आपके आमिलीन बैठे हुए सर, मैंने इस्लामाबाद पिंडी के कोई भी बड़ा अस्पताल है वो नहीं छोड़ा है अब्बू की सेहत को लेके। अच्छा। लेकिन वो किसी भी तरह की बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। तो मेरी अम्मी इस चीज पे काफी बिलीव करती हैं, तो मुझे तो इस चीज पे बिलीव नहीं था, लेकिन अब थोड़ा शक हो रहा है कि कहीं वालिद साहब पे इस तरह का कोई असरात मौजूद न हो। यानी कि तजर्बा सिखा देता है ना इंसान को, रगड़ा लगे तो इंसान समझ जाता है। सर यही बात है, रगड़ा बहुत लग गया है। अगर 3-4 साल से अबू की सेहत का आपके वालिदैन का नाम क्या बेटा? सैयद खुर्शीद गिलानी। वालिद का नाम सैयद खुर्शीद गिलानी, और वालिदा सैयदा शगुफ्ता गिलानी। क्या नाम?
شگفتہ سیدہ شگفتہ گیلانی. اوکے اوکے. تو ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا کیا؟ کچھ ڈائگنوز نہیں ہوا سر؟ ڈاکٹر تو بتا رہے ہیں نا کہ کمر کا پرابلم ہے. اگر کمر والے کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں 6 ماہ میڈیسن یوز کریں گے ٹھیک ہو جائیں گے. پنڈی ایک ہومیوپیتھک والے نے 6 ماہ کی میڈیسن دی ہے, اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہو جائیں گے. اب پھر وہ جو موروں کا ہوتا ہے دیسی علاج, ان کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مورے مکمل آپ کے ٹھیک ہو گئے ہیں. پھر میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وین بلاک ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں میڈیسن یوز کریں مکمل ٹھیک ہو جائیں گے. وینز نہیں بلاک, ابھی 3 سال سے لگاتار یہی سلسلہ چل رہا ہے. خورشید صاحب کی جو نروز ہے نا, وینز اور نروز میں بڑا فرق ہوتا ہے. نروز جو ہے نا وہ کمپریسڈ ہیں مہروں کے درمیان میں. اچھا سر. تو وہ وینز نہیں ہے, وینز تو خون لے کر جاتی ہیں نا. نروز جو ہیں یہ سینٹرل نروس سسٹم سے آ رہی ہوتی ہیں, یہ جب کمپریس ہوتی ہیں تو پھر مسائل آتے ہیں. حضور اقدس صاحب اس کو کیسے ڈائگنوز کریں گے شاہ جی؟ سب سے پہلی تو بات یہ, جیسے میں نے اس دن بات کی تھی کہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, بیماری ہے, آپ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں. وہ دن قاری صاحب نے اختلاف کیا کہ جی آپ پہلے دیکھیں جی, پھر تو دنیا کے سارے اسپتال بند کر دیں, صرف پیر خانے کھول کے بیٹھ جائیں اور ہم لوگ ہی کلین چٹی دیتے رہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر سدھار لانے کے لیے یہ جو پیر بابے آج کل جو عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, پیسہ برباد کر رہے ہیں اور وہ زندگیاں برباد کر رہے ہیں, اس سے بہتر یہ ہے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں. جب 6 ماہ تک کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 ماہ تک کسی طبی مرض کا آپ کو علاج نہیں مل رہا اور مکمل دعا لینے کے باوجود دوائی سے آپ کو شفا نہیں مل رہی, تو پھر یہ ممکن ہے کہ یہ آپ کے ساتھ روحانی مسئلہ ہو. کیا اچھا جملہ آپ نے کہا, پھر ممکن ہے. پھر ممکن ہے, پھر بھی پتہ نہیں ہے, ہاں کنفرم نہیں ہے, کنفرم کرنا پڑے گا. نہیں پھر ممکن ہے نا, پھر تو ممکن ہے, پھر ممکن ہے کہ یہ روحانی مسئلہ ہے, تو پھر آپ نے روحانی علاج کروانا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی پہلے میڈیکل کے پاس جانا چاہیے. اب یہ جو خورشید صاحب کا بتا رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی اپنی ذاتی رائے؟ دیکھیے, اگر تو یہ شفا چاہتے ہیں تو میں قرآن کی آیتیں انہیں تعلیم کر دیتا ہوں, اور اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک مکمل پروسیس ہے, اس سے انہیں گزرنا پڑے گا. نام تو آ گئے ہیں لیکن پھر اس کے لیے جو ہے وہ ذائچہ استخارہ بڑے سارے کام ہیں. اگر شفا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر 7 سلام ہیں. سلام قولا من رب الرحیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین, سلام علی نوح وفی العالمین, سلام ہی حتی مطلع الفجر, قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اور ایک ابھی غالباً میرے ذہن میں نہیں, ان جو ہے سلاموں کو جو ہے وہ پانی پر پڑھیں, پئیں, اور اگر تیل پر پڑھ کر اگر ان اعضاء پر لگائیں تو انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا. واہ 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 واہ. یہ 7 سلام پڑھ کے تیل پہ دم کریں اور تیل اپنی پین والی جگہ پہ لگائیں. یہ کمال کام ہے. دیکھو کمال, یہ آپ نے سائنس کو اور اپنا روحانیت کو نا مکس کر دیا کہ تیل لگائیں پڑھ کے, کیونکہ جب کسی چیز پہ کچھ پڑھا جاتا ہے نا تو اس کا اپنا سارا سٹرکچر جو ہے نا, مولیکولر ہیت جو ہے اس کی وہ بدل جاتی ہے. اور اس کے اوپر بڑی ریسرچ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, اور اس پہ جو ریسرچ کی گئی ہے اس میں پانی کے اوپر قرآن اور غیر قرآنی جب الفاظ پڑھے گئے تو ان کی ہیت میں جو تھا وہ بڑا صحت مندانہ فرق تھا. جی السلام علیکم بیٹا. جی راہمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راہمہ سن رہا ہوں بیٹا. جی میں نا مہینے سے بیمار ہوں, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ان کا کیا ہو رہا ہے. شروع میں میرا میدا خراب ہوا, ڈاکٹر کو چیک کرا, پہلے میدا خراب ہوا. اچھا. پھر اس کے بعد نا میری نسیں کھینچنے لگی الٹی سائڈ کے, الٹے ہاتھ کی میری نسیں ایسے کھینچنے لگی جیسے پتہ نہیں کوئی خون کھینچ رہا ہو, کوئی ایسی چل رہا ہے کچھ خون میں, ایسے ہونے لگ گیا. پاؤں میں بھی الٹے ہی پاؤں میں اور الٹے ہی ہاتھ میں, پھر سیدھے ہاتھ میں بھی وہ آ گیا. تو لیکن سیدھے ہاتھ میں تھوڑا کم تھا, الٹے ہاتھ میں چلا جاتا تھا. میں راتوں کو روتی تھی, راتوں کو بہت ڈرتی تھی میں. پھر میں نے استخارہ کروایا, استخارے میں میرے اوپر جادو کے اثرات آئے, کالے جادو کے اثرات. استخارے میں کالے جادو کے اثرات آئے؟ آپ نے خود کیا تھا استخارہ؟ نہیں میں نے خود نہیں کیا تھا, کروایا تھا. کسی سے کروایا تھا؟ ویری گڈ. اب آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ جاننے والے ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 17 سال. 17 سال میں آپ استخارے بھی کرا چکی, آپ کا لیور بھی خراب ہو چکا, اسٹمک بھی خراب ہو چکا, آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف جو ہے وہ نسیں بھی کھنچ چکی, اور علاج جو ہے وہ روحانی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ابھی بتاتا ہوں میں. آپ نے بات سنتے رہنا. ابو عبداللہ آپ نے مقدمہ سنا, پہلے تو آپ اپنی رائے دیتے ہیں اس پہ. بیٹی کا علاج کیا ہوگا؟ جی بیٹی کا علاج جو ہے نا, جس طرح وہ بتا رہی ہیں میدے کا اور اپنے ہینڈ کا, سر بظاہر یہ جادو نہیں ہے.
سر یہ اسٹمک کا اور سپلین کا معاملہ ہے, تلی کا معاملہ ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, اور ڈر لگنا اور تفکرات میں آ جانا, ڈپریس ہو جانا, ہارٹ بیٹ کا فاسٹ یا لو ہو جانا, یہ سارے سپلین کے اور اسٹمک کے یہ ایشوز ہیں. اور اس بچی کو کسی نے سر کیا کہنا ہے, جادو شادو نہیں ہے, یہ ویکنس ہے. اور ایک چھوٹی سی عرض ہے, خورشید شاہ صاحب کے بارے میں چھوٹی سی عرض کر دوں میں, اس میں مطلب بتا دوں, ان کے مسکولر سسٹم کا جو سارا سسٹم ہے نا وہ ویک ہے سر. اچھا یاد رکھ لیجئے گا, بس اتنا معاملہ ہے. نرو وغیرہ کوئی ڈپریس نہیں ہے سر. جب مسکولر سسٹم بالکل ویک ہو جاتا ہے نا, تو مہروں کے اسپائن کے ریلیٹڈ جتنے بھی کیس ہیں وہ بڑی مشکل سے ریکور ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ پرہیز اور غذا کا خیال نہیں کرتے. میڈیسن سر کنٹینیو ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس بیٹی پہ سر جادو نہیں ہے. 17 سال کی بیٹی ہے, اس پہ جادو اور اس کو کہا ہے لوگوں نے کہ جناب آپ پہ جادو ہے. آپ اس کے نام سے کیا تجزیہ کریں گے؟ اس کے ذائچے میں نا ایک مسئلہ آ رہا ہے. بیماری تو واقعتاً ہے, بالکل ہے بیمار, یہ صحیح ہیں. اس کے جسم کی جو لیفٹ سائیڈ ہے اس پر اس کو تمام زندگی میں اپنی جو ان سے لیفٹ سائیڈ ہے اس کی احتیاط کرنی ہوگی. خدا نخواستہ کبھی زندگی میں ان کو جسم کی لیفٹ سائیڈ پر کبھی چوٹ بھی لگ سکتی ہے. لیکن اس بچی پر جادو ہے, اور جو ان سا خورشید جن کا نام لیا, ان دونوں پر جادو ہے. ان دونوں کے اوپر جادو. وقفہ لے لوں. جی لیں. یہ 17 سال کی جو بیٹی ہے, اس کے لیے بڑے ادب کے ساتھ بچی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو مسکولر اسپیزم ہوتا ہے نا, یہ سٹریس کی وجہ سے آتا ہے, اور یہ پین شفٹیبل ہوتی ہے, یہ ایک طرف سے نکلتی ہے پھر دوسری طرف جاتی ہے. اور جو مسکولر اسپیزم کا پیشنٹ ہو وہ السر کا پیشنٹ ضرور ہوتا ہے, کیونکہ لیول آف سٹریس بڑا ہائی ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ تم ایک اچھے طبیب سے ملو. واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر آپ فرمائیے کہ جو ابھی تک کال سنی ان کے اوپر پہلے تو آپ اپنی رائے دے دیجئے, پھر یہ بتائیے کہ کون سے ایسے تعویذ ہیں جو روحانی ہوتے ہیں اور کون سے ایسے ہوتے ہیں دیکھنے سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شیطانی ہوتے ہیں؟ پہلے تو کیس تھوڑے سے ڈسکس کر لیں. پہلے بھی ایک وہ بے اولادی والا کیس ہے, اور اب یہ ایک کسی لڑکی کی کال آئی 17 سال والی. یہ ضروری نہیں ہے کوئی جادو آپ پہ کوئی آپ کا رشتہ داری کرے. جادو آپ پہ شیطان خود بھی کرتا ہے. شیطان آپ کی طاق میں, قرآن نے کہا انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. ٹھیک ہے, وہ ہر وقت آپ کی طاق میں. ضروری نہیں کہ کوئی شخص کرے. اس کی قرآن کی آیت دلیل ہے نا, سورہ زخرف کی آیت نمبر 36, اللہ فرماتا ہے جو لوگ مجھ رحمان کی یاد سے دور ہوتے ہیں میں ان کے پیچھے شیاطین کو لگا دیتا ہوں, وہ شیاطین اس کو میرے رستے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں. اب آج کل ایک بہت بڑی بیماری ہے ہمارے یہاں, ینگ جنریشن کو والدین جب گرو اپ ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے غسل کرنا ہے. شرعی غسل کیا ہے, بہت ضروری چیز ہے, صفائی نصف ایمان ہے. 18 ایک بیماری ہے, ایک یہ ڈائن ہے, ہما بنت ہما, الصبیان بھی اس کو کہا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب جنات اور شیاطین پہ ان طاقتوں پہ طاقت ملی, انہوں نے تمام مخلوقوں کو بلایا, اس نے آنے سے انکار کر دیا. آپ سرکار کے پاس 70 افرید تھے, ان کو بھیجا کہ اس کو جکڑ کے لاؤ. وہ جنزیروں میں جکڑ کے اس کو لے کے آئے. ہما بنت ہما نے کہا کہ میں لوگوں کے حمل چٹ کر جاتی ہوں, عورتوں کے حمل کھا جاتی ہوں میں. اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ, اس نے کہا جو عورتیں پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتی, اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھتی, اپنے معاملات درست نہیں رکھتی, اور کبھی کبھی مجھے جادو سے بھی لگایا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے توحید کی دعوت دی. خیر اس نے آنے سے انکار کیا, کچھ اس سے وعدے لیے, کچھ عہد لیے, اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. آج تک وہ کام کر رہی ہے. اگر آپ کا میڈیکل ٹوٹلی رپورٹس میل فیمیل ہسبینڈ وائف دونوں کی کلیئر ہے, اور بار بار مس کیریج ہو رہا ہے, یہ عورت کنسیو نہیں کر پا رہی سب کچھ نارمل ہونے کے باوجود, تو عین ممکن ہے یا تو کسی نے اولاد باندھی ہے یا پھر یہ آپ کے اوپر اٹھرا ہے. ہما بنت ہما, ڈائن ام الصبیان, یہ دو. یہ غیر مسلمانوں پہ بھی ایکٹ کرتی ہے. یہ غیر مسلمانوں پہ بھی ہے. انگلش میں رانگڑا ڈیمن اس کو کہا جاتا ہے. گوگل پہ اس کی تصویریں بھی موجود ہیں. اور یہ جو 17 سال کی بچی ہے, عین ممکن ہے کہ کسی رشتہ دار نے نہ کیا ہو, شیطان نے خود ہی کیا. یہ حیض کے دوران عورتیں آج کل پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتی, پرفیوم لگا کے بال کھلے میک اپ کر کے آ جا رہی ہیں. ان ایام میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ان ایام میں اس طرح کہ آپ کوشش کریں کہ گھر سے باہر نہ نکلیں ان 7 دنوں میں. ٹھیک ہے, اگر نکلنا پڑ رہا ہے تو مجبوراً اپنے آپ کو سر لپیٹ کے رکھیں, اپنے آپ کو ذرا پیک کر کے کور کر کے نکلیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس دوران عورت کے جسم سے شیاطین کو ایک مہک ملتی ہے, وہ مہک ان کو اٹریکٹ کرتی ہے ان شیاطین کو اپنی طرف. میں کالر لے لوں, آپ نے بات بڑی اہم کر دی, پھر بات کرتے ہیں. جی مہک, السلام علیکم بیٹا. سمن. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. انکل میں نے یہ بات کرنی ہے کہ میرے ہسبینڈ ہے, کچھ 10-15 دن ہو گئے ہیں, ہاں ان کے نا سرانے والی سائڈ پہ نا خون کے چھینٹے گرے تھے. کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً ہو گیا 1 ماہ ہو گیا ہے. اچھا. تو
ان کے نا رات کو تقریباً 1 بجے ان کی نا ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہوتی ہے اور ان کے پیٹ میں جو صبح نماز ٹائم ختم ہو جاتی ہے. تقریباً 1 ماہ ہو گیا انہوں نے سو کے نہیں دیکھا. یہ جو قطرے گرے تھے یہ فرش پہ تھے یا بستر پہ؟ فرش کے ان کے سرانے والی سائڈ کے فرش پہ تھے, ان کی چارپائی کے پائے کے ساتھ تھے. ٹھیک. ہاں جی. نام کیا میاں کا؟ محمد اشفاق. اشفاق. اور کوئی بات بتانی ہے تو بتاؤ. جی اور کوئی بات کہنی ہے؟ اور یہ ہمارے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی اور ہماری جو جگہ ہے نا وہ نہیں بک رہی. وہ ہم نے اسکیم بنائی ہے تو اس کی وجہ سے نا بہت تنگی ہے. اللہ آسانی دے. ذرا بات سنا. ابو عبداللہ آپ نے بات سنی, آپ کیا فرمائیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی بہن کی بات سن رہا ہوں جی. جس طرح زیادہ باتیں انہوں نے کر دی, جو چھنٹوں والی بات ہے نا اس سے تو مکمل مطلب تحقیق ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہو سکتی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے. بلی چوہا لے کے بھی جا سکتی ہے تو ایسے چھنٹے بڑھ سکتے ہیں سر. یہ پکی بات نہیں ہے کہ جادو ہو گیا. کاروبار کا نہ چلنا یہ جادو کی طرف لے کے جاتا ہے. مجھے اگر 1 منٹ بعد اگر پوچھیں گے تو میں سر کیلکولیشن کر کے بتا سکتا ہوں جادو ہے یا نہیں ہے. محض ان باجی کی باتوں پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان پہ جادو ہے, کیونکہ ہمارا ایک لفظ کہہ دینا ان کا پختہ ہو جانا, پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, میرے پاس دوسرے پیر کے پاس ادھر, پھر سر دھوکا ہو جاتا ہے. اچھی بات کی. زیدی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو اشفاق ہے, جو علامات انہوں نے بتائی ہیں اور اس کا جو میں نے حساب کیا ہے, اس میں بالکل جادو ہے. ان کو چاہیے کہ سورہ والناس بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر درود شریف پڑھیں اور اس کو پانی پر پڑھ کے اپنے گھر کے جو چاروں کونوں میں اور اوپر اور نیچے چھینٹیں اس کے پھینکیں. آپ سورہ فلق کی بات کر رہے ہیں؟ سورہ والناس, قل اعوذ برب الناس, ٹھیک, وہ والی سورہ پڑھ کر 41 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کو پانی پر پڑھ کر پھونکیں اور پانی کے چھینٹیں جو ہیں دیواروں پر, زمین پر اور جو سی آپ ان کی چھت ہے اس پر بھی. تو اس کے بعد اس پانی کو تھوڑا تھوڑا یہ دونوں پی بھی لیں. اگر کوئی ان کے اندر اثرات ہوئے, جادو ہو چکا ہے, تو وہ پانی پینے سے بھی اس اثرات میں کمی ہوگی اور رزق ان کا انشاءاللہ کھل جائے گا. میں کال سے بات کرتا ہوں, آپ کو اس پہ رائے ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے جی. نسرین السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بھائی, میرا نام نسرین ہے. بھائی میری امی کو فوت ہوئے 18 سال ہو گئے. ہم 4 بہنیں, نورین, تسلیم, سونیا اور نسرین. 18 سال ہو گئے, شادی نہیں ہو رہی. 30 سال سے عمریں اوپر ہو گئی ہیں. گورنمنٹ ٹیچر ہیں, پڑھی لکھی بچی ہیں. تو نا شادیوں کا مسئلہ ہے, پتہ نہیں یہ جادو ہے, بندش ہے یا کوئی نظر بات ہے. تو نا لڑائی جھگڑا گھر میں بہت زیادہ رہتا ہے اور ٹینشن پریشانی بہت ہے. اور میں بڑی ہوں تو نا اس وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی, رشتے آتے ہیں, کوئی بات نہیں بنتی. تو تمہیں لگتا ہے کہ جادو ہے, کسی نے کیا ہوا؟ ہاں جی, کسی نے بتایا تھا جادو ہے, لیکن سمجھ نہیں آتی یہ کس وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے. بچیاں پڑھی لکھی, گھر بار ہر چیز, اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. ٹھیک. کوئی بات آپ نے پوچھنی؟ نہیں, اتنی. آپ کیا رائے دیجیے؟ دیکھیں, رشتے نہ ہونے کی نا وجوہات ہمیشہ جادو نہیں ہوتا, کبھی کچھ دنیاوی بھی ہوتی ہیں. ٹیچرز کے بارے میں آج کل سوسائٹی میں ایک مائنڈ سیٹ بن گیا, ٹیچر بہو نہیں لے کے آنی, وہ ڈکٹیٹر ہوگی, گھر میں ہسبینڈ کو ڈکٹیشن دو گی, وہ ٹیچر بنے گی. اسکول والا استاد ٹیچر نہیں ہے پھر بھی ڈکٹیٹر ہے, وہ پھر آپ کے نصیب ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اور مجھے تو ان کے ناموں میں تھوڑا سا مسئلہ لگ رہا ہے. سب کے نام نون, وہ نون کا نقطہ بنے ہوئے ہیں, بیچ میں اڑے ہوئے ہیں. تو نام بدل کے دیکھیں اپنے. یہ زیدی صاحب اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے ڈیٹ آف برتھ کے مطابق. تو ٹھیک ہے. ایک اس میں میرا خیال ہے جو سے آخری بادشاہ تھے اس کے ہندوستان کے, تو انہوں نے کہا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے, نیند رات بھر کیوں نہیں آتی. دیکھیے ہر چیز کی ایک ٹائم ہے, ٹھیک ہے, تو ہر چیز نے اپنے وقت پر ہونا ہے. جیسے اس کا اندازہ تو میں اس ہاتھ دیکھ کر ہی لگا سکتا ہوں کہ کس بندے کی کتنی عمر میں شادی ہونا. بعض لوگوں کی بہت جلدی ہو جائے. اس میں ہم جادو کہہ بھی سکتے اور نہیں بھی کہہ سکتے, دونوں ہی صورتیں ممکن ہے, کیونکہ 18 سال ایک بہت ٹائم ہے. کچھ مشورہ دینا چاہیں گے؟ یہ ایسا ہی کریں کہ سورہ کوثر کو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے
41 مرتبہ روزانہ صبح و شام پڑھنا شروع کریں, اللہ آسانی فرما دے گا. آمین ثم آمین. یہ جو آپ اس وقت چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تعویذات, یہ سارے جو ہیں یہ روحانی تعویذ ہیں. آگے تھوڑا سا چلیے گا تو میں آپ سے عرض کروں کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ روحانی نہیں ہے, وہ شیطانی ہے. اگر وہ لوپ میں آتا ہے تو میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں. لیکن یہ والا تعویذ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جادو کا تعویذ ہے, اور یہ جینون عرب کلچر کی ڈومین میں سے نکالا گیا ہے, لیکن وہ آپ پہچان نہیں سکتے کہ کون سا روحانی ہے اور کون سا جو ہے وہ شیطانی ہے. یہ والا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیطانی ہے, جادو کا تعویذ ہے. صرف اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ شناخت کر سکیں. اور یہ جو ہماری بہن نسرین نے فون کیا تھا, میں آپ سے مودبانہ درخواست کروں گا کہ اپنی ہاں ڈالنا گھر کے ایک, اور اپنی تربیت لوگوں پہ لاگو کرنا 2, اور آپس میں لڑتے رہنا 3, یہ بے برکتی ہے. برکت کے لیے گھر کے اندر اگر زبان بند کرنی پڑے تو پھر یہ بھی ایک اچھا کمال کا کام ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.